حضرت امام جعفر صادق نے روایت کی حدیثیں ان سب کو انہوں نے جمع کر دیا، جیسے مسند امام اعظم ہے، مسند احمد ہے، مسند شافعی ہے، جو سند حدیث کی ان تک پہنچی ان کو اکٹھا کر دیا انہوں نے۔ تو مسند امام جعفر صادق دستیاب ہے مارکیٹ میں، 3 حدیثوں کے علاوہ، 3 روایتوں کے علاوہ پوری کی پوری کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق، کوئی ظہرین اور مغربین نہیں، کوئی جمعے کے حوالے سے کہ بھئی یہ سارے مسافر جمعہ ہوتا ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو جو 4 فقہ ہیں، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ حنفی، فقہ شافعی، یہ ہے مسائل۔ آپ کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کسی نے ہاتھ بالکل چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، جیسے امام مالک ہیں ارسال کہتے ہیں اس کو، بالکل ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں، کسی نماز میں بھی ہاتھ نہیں باندھتا، ہاتھ چھوڑ، اس کو ارسال کہتے ہیں۔ یہ ہے مسائل دینیہ میں 4 فقہ۔ آپ تو جب قاری صاحب پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ تو آواز آتی ہے آمین، یہاں کوئی نہیں آتی نا، یہاں نہیں پڑھتا، منفی ہے، آہستہ آمین کہتے ہیں۔ آپ کئی جگہ پر اونچی آواز سے شور پڑھ آمین ہے، تو یہ فرق ہے۔ اسی طرح اعتقادی اعتبار سے ہم ماتریدی ہیں، ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے ہیں علم الکلام یا علم العقائد میں، یا حضرت امام ابو الحسن اشعری کے ماننے والے ہیں، اشاعرہ ہیں یا ماتریدی، ہم ماتریدی، آپ ماتریدی ہیں۔ ماتریدی کون ہے؟ جو قرآن کو مخلوق نہیں سمجھتا، جو آج کل کے جو مسائل ہیں اختلافی وہ اور ہیں، اس زمانے کے جو اختلافی مسائل سے مثلاً تھا تقدیر کا مسئلہ تھا، ایک قدریہ فرقہ بن گیا، ایک جبریہ بن گیا۔ قدریہ کہتے ہیں بندہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جبریہ کہتے ہیں بندہ مجبور محض ہے، بندہ تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں۔ جبکہ حضرت ابو منصور ماتریدی نے کہا نہیں، کچھ باتوں میں بندے کو اختیار ہے اور کچھ باتوں میں اختیار ہے۔ جیسے حضرت مولا علی کے پاس بندہ، اس نے کہا جناب تقدیر تو سمجھ نہیں آ رہی، کیا شے ہے؟ مقدم القدری خیری و شری من اللہ، یہ کیا شے ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا ایک ٹانگ اوپر کر، اس نے ٹانگ اوپر کر لی۔ آپ نے کہا دوسری بھی اٹھا، اس نے کہا جناب دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہی تقدیر ہے کہ ایک ٹانگ تو نے اٹھا لی، اتنا اختیار ہے تمہیں، دوسری نہیں اٹھا سکتا، اتنا اختیار نہیں۔ بس کچھ باتوں کا اختیار ہے، کچھ کا اختیار نہیں ہے۔ اس طرح معتزلہ ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ بھئی جس بندے نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس کو سزا دینا اللہ پر واجب ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا، اللہ پر لازم ہے کہ دوزخ میں بھیجے اس کو۔ اب یہ حضرت ابو منصور ماتریدی نے کا عقیدہ جو ہمارا ہم ماتریدی ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھئی اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، جو رائی کے دانے کے برابر اچھائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، یعنی نیکی کا اجر بھی ملے گا، گناہ کی سزا بھی ملے گی۔ لیکن اللہ نے قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ قیامت میں صرف ایک فعل ہے، ایک عمل ہے جس کو نہیں بخشے گا، اور وہ شرک ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے۔ چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، حق کھایا ہے،
گناہ کبیرہ کیا ہے، اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بخش نہیں سکتا، اللہ پر لازم ہے اس کو دوزخ میں ڈالے۔ بھی اللہ کسی کا محتاج اور مجبور ہے۔ تو اس وقت جو اہل سنت ان کے یہ عقائد، آج کل اہل سنت کے عقائد کچھ اور ہیں، یا رسول اللہ کہنے والا، میلاد کا پروگرام رکھنے والا، نور و بشر کے معاملے میں ایک نظریہ ہے، حاضر ناظر کے معاملے ایک نظریہ ہے جی۔ تو اس وقت کے مسائل اور تھے، آج کے مسائل اور ہیں۔ بالکل اسی طرح میں یہ تمہید تھی، اور تمہید میں تھوڑا میں آگے چلا گیا۔ ایک واقعہ ہوا جڑا والا، پتہ ہے کس کس کو پتہ ہے جڑا والے کے واقعے کا؟ ایک دو بندوں، تین بندوں کو، چار بندوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ بھئی وہاں کسی عیسائی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، ایسا رپورٹ ہوا، دیکھا نہیں کسی نے، یا شاید دیکھا بھی، مجھے زیادہ تفصیل چاہیے۔ اس عیسائی کو لے کر عیسائیوں کی پوری بستی کو آگ لگا، عیسائیوں کا گرجا گرا دیا، اس کو آگ لگا دی، اور پھر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک فوج نے آ کے علاقے کا کنٹرول سنبھالا۔ اب یہ کتنا مقدس نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، مقدس ہے کہ نہیں؟ کتنا سونا ہے۔ اب اگر ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر، دیکھیں نا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ہمارے علماء اب تردید کر رہے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو جلاؤ گراؤ ہوا ہے ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں کوئی تعلق، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ وہاں کے جو علماء وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو بندے اگ لانے والے بندے نال اسی نہیں، 1 2 3 4 5 بڑی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑے ڈی ایس پی آئی جی ڈی آئی جی وہاں لگے ہوئے ہیں، بھئی یہ ہوا وہ ہوا۔ وہ کہاں سے آئے تھے لوگ آگ لگانے والے؟ آپ نے ہوا اتنی بھر دی ہے کہ وہ یکدم بندے پھٹ پڑتے ہیں اور کارروائی ڈال دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہو ہم نے تو نہیں کیا، یہ ہمارا بندہ نہیں۔ یہ وہی ہے 9 مئی والا واقعہ، پہلے بھڑکا دو، بار کہتے نہیں یہ ساڈا تعلق نہیں۔ بہرحال وہ بھی جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہیں سارے حالات جس ملک میں ہم رہتے ہیں۔ بھئی میں جو آپ کو سکھا رہا ہوں یا میرے جیسے جو علماء آپ کو سکھا رہے ہیں، وہ جو ایکٹ ہوا وہاں وہ یہ تعلیم ہے ہی نہیں کہ فرض کرو یہ کوئی آپ کے گاؤں کے میں کوئی عیسائیوں کا محلہ ہو یا کوئی کسی اور گاؤں میں، وہ ایک بندہ اگر قصور کرتا ہے تو سارے عیسائیوں کو مار دینا چاہیے؟ دسو، ایک بندے کا قصور ہے تو سارے عیسائیوں کے محلے کو آگ لگا دیں؟ کسی سیانے بندے دسو ایسا جائز ہے؟ تو کون بے وقوف ہے جنہوں نے پورا گاؤں جلایا ہے؟ آپ کی طرح کے سمجھدار، ہماری طرح کے سمجھدار ادھر نہیں تھے، لیکن سمجھداروں کی کوئی سنتا نہیں۔ وہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ کارروائی ڈال دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہو یہ کل آیا مسئلہ میرے پاس، بٹ فیملی ہے، وہ بندہ ڈسکے سے آیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، وہ بچی ماشاءاللہ بڑی اچھا فیملی، اچھا خاندان کے بھائی ہے، رو رو کے، اور بھائی جب طلاق دینی تھی تب میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اب طلاق دے کے آئے ہیں، بھائی جب طلاق دیں پھر پہلے پوچھو کہ طلاق دیں کہ نہ دیں، کاروائی پڑ گئی ہے، طلاق ہوگی، اب کہتے مفتی صاحب کچھ کرو۔ وہ کہتا کہ مولوی ابراہیم ہے سیالکوٹ کا، اس نے کہا تھا کفارہ دے لو تو معافی ہو جاتی، اور میں نے کہا کیڑا کفارہ؟